کا تجزیہ، اس کی تردید اسی وقت ممکن ہے جبکہ اس کی معرفت میں آپ اس فن کے ماہرین سے آگے ہو. جو اس فن کے ماہرین ہیں جنہوں نے اس کو ایجاد کیا ہے، جن کے وہ خاص فن ہے، جب تک کہ ان کے ماہرین سے آپ آگے نہیں نکل جائیں گے تو اس فن کو جاننے میں آپ صحیح معنی میں اس کی تردید نہیں کر سکتے، متبادل پیش نہیں کر سکتے. اسی لیے فلسفہ یونان کی جب تردید کا مسئلہ ہوا تو ہمارے بزرگوں نے اتنی محنت کی کہ ارسطو ہوا، جالینوس و قرآن، ان سب کو پڑھا، ان سے آگے بڑھ گئے کہ درست پیدا ہوئے، کتنے لوگ پیدا ہوئے. تو آج کا جو فتنہ ہے، آج کے جو چیزیں ہیں، اگر اس میں کچھ نقصان دہ پہلو ہیں، مضرت انسانیت کے لیے، تو پہلے اس کو پڑھنا پڑے گا، ڈوبنا پڑے گا. امام غزالی کے بارے میں فرماتے ہیں ان کے معاصرین کہ وہ فلسفے کی گود میں اس پہ اترے، اتنا اترے کہ کچھ نہ کچھ لگا رہ گیا ان کے ساتھ، مطلب متاثر کچھ نہ کچھ ہو گئے. ارے بھائی تو ہوگا ہی، آپ جائیں گے، غوطہ لگائیں گے، ممکن ہے کچھ رہ جائے آپ کو. آپ غزالی نے جو کام کیا ہے تحفظ الفلاسفہ لکھ کر کے اور فلسفے اور منطق کی تردید کر کے، اس کی گویا جو اس کا جو سحر تھا، جادو تھا، اس کو توڑ کر کے، اور معمولی خدمت نہیں. تو آپ ضرورت ہے ان نوجوانوں کی، ان فضلہ کی، جو نئے میدانوں میں، نئے فنون میں محنت کریں، وقت لگائیں، سنجیدگی کے ساتھ، محنت کے ساتھ. اور آج کی جو ضرورتیں ہیں، چاہے وہ معاشیات کے میدان کی ہوں، سیاسیات کے میدان کی ہوں، سماجیات کے میدان کی ہوں، اس کو پڑھیں، اسلامی تعلیمات، اسلامی اصول تعلق سے جو کچھ ہیں اس کی تطبیق کریں اور دنیا کے سامنے پیش کریں. بہرحال کی تو ان باتیں جو میرے ذہن میں ہیں آئیں، میں نے آپ سے عرض کی. باتیں بہت ساری ہیں جو خاص طور سے نوجوان سامنے ہوتے ہیں، جس سے توقعات ہوتی ہیں کہ بہت سارا کام کر سکتے ہیں، تو بہت سی باتیں ذہن میں آتی ہیں کہنے کے لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری نشست ہے، بہت تھوڑا وقت ہمارے پاس ہے. میں بہت شکر گزار ہوں فقہ اکیڈمی کے مزار خلیفۃ اللہ صاحب اور ہمارے اکیڈمی کو جو رفقا ہیں جو بڑی محنت سے ان پروگراموں کو وقت لگاتے ہیں، مرتب کرتے ہیں. مولانا صفدر صاحب ہیں، مولانا انیس صاحب ہیں، پوری ٹیم ہے ماشاء اللہ. میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اور خاص طور سے اس جامعہ سیدت الحی حسنی جس نے میزبانی قبول کی، اور یہاں کے علماء ممتاز شخصیتیں نظر آ رہی ہیں، بہت سی متعارف اللہ کا فضل ہے. تو آپ حضرات کی دلچسپی، آپ حضرات نے جس طرح سے ضیافت کی ہے، اس پروگرام کو کامیاب کیا ہے، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. اور میں اس سے یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس طرح کے پروگراموں سے ہمارے نوجوان علماء اور نوجوان تعلیم یافتہ افراد کے اندر حالات کا صحیح شعور پیدا ہوگا اور کچھ کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے اوقات کو اپنے دین کی خدمت قبول فرمائے اور ہمیں نیک کام کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی محنتوں کو اور آپ کے مجاہدے کو قبول فرمائے. یقیناً اپنی مصروفیات اور اعذار کے باوجود سفر کرنا اور اپنی ترتیب کو آگے پیچھے کرنا بڑا مجاہدہ ہے. قیمتی باتیں ہیں. اور یہاں ایک بات کا اضافہ کر دوں کہ جو ابھی ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے مولانا خالد صاحب اللہ صاحب کے متعلق فرمایا کہ کل کی گفتگو جو آپ کی تھی وہ درس و تدریس طلبہ کا ایک مجمع ہے، اور وہاں آپ کوئی بات سمجھا رہے ہیں. تو یہ جو علمی مذاکرہ تھا، 2 روزہ جو کیمپ تھا، اصلاً 3 روزہ تھا لیکن پہلے دن کی نشست تھی افتتاحی، تو 2 روزہ پروگرام میں 6 یا 8 نشستیں ہوئی ہیں. تو یہی درس دے رہی ہیں کہ اگر ہم کوئی بات اپنی پہنچانا چاہتے ہیں تو ایک تو جوش خطابت ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ افہام و تفہیم والا جو بھی آیت پیش کی گئی، قولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کہیے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس سیشن کا یہ خلاصہ ہوگا، اور جو مفید باتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس پر بھی عمل کی توفیق دے. اب میں پورے مجمع کی طرف سے نیابت کے لیے مولانا محمد عمر صاحب جو پروفیسر ہیں طبیہ کالج میں
طبیہ کالج بھوپال میں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس سحر روزہ سیمینار میں کیا کیا ہوا، کیا تاثر ہے آپ کا، وہ بیان فرمائیں مجمع عام کی طرف سے۔ مولانا محمد عمر صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ اور اس پوری محفل کے روح رواں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، اور اسٹیج پر جلوہ افروز میرے اساتذہ اور دیگر اساتذہ کرام اور علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ اکیڈمی کے تربیتی کیمپ میں بحیثیت طالب علم شرکت کا موقع ملا اور اس کی نشستوں میں استفادے کا موقع حاصل ہوا۔ میں فقہ اکیڈمی کا بہت شکر گزار ہوں اور علامہ دارالعلوم علامہ عبدالحی حسنی اور اس کے منتظمین کا بھی تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنا عظیم الشان اور اتنا قیمتی پروگرام سرزمین بھوپال پر منعقد کیا۔ فقہ اکیڈمی عام طور پر فقہ اکیڈمی کا جو شعبہ، جو موضوع بحث ہے، وہ فقہی مسائل اور جدید مسائل پر اجتہاد کرنا، لیکن حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جو اس وقت ہمارے لیے، پوری امت کے لیے سرمایہ افتخار ہیں، فقیہ الامت ہیں، آپ نے فقہ اکیڈمی کو کے دائرے کو جو وسیع کیا، جو دراصل اس کا حق تھا، جو دراصل فقاہت اور تفقہ فی الدین کے اصل معنی اور تشریح ہوا کرتے تھے، اور آج کے دور میں فقہ کو صرف عبادت کے شعبے میں اور بعض عملی مسائل میں گفتگو کرنے تک محدود کیا جاتا ہے، لیکن فقہ کا جو میدان ہے وسیع، زندگی کا ہر شعبہ اور اس کے عملی احکام اور مسائل کا استنباط، وہ چاہے سماجی مسائل سے ہو، معاشی، معاشرتی، تمدنی، تعلیمی، ہر شعبے سے متعلق ہے۔ الحمدللہ فقہ اکیڈمی اس مفہوم کی عملی تشریح پیش کر رہی ہے۔ فقہ اکیڈمی کا ایک اجلاس 2 جلسوں میں شریک ہوا، ایک سیمینار میں بھی اور ایک سمپوزیم میں بھی دہلی میں۔ خاص طور سے یہاں میں نے ایک کمی محسوس کی، باوجود بہت استفادے کے، کہ جو ورکشاپ یہاں منعقد ہوا، اس میں ورکشاپ کے مفہوم کو بسا اوقات اس کو نظر انداز کیا گیا، بسا اوقات خطیبانہ جوش اور ولولہ اور ولولہ انگیزی نظر آئی، جذبات کو ایڈریس کرنے کی کوشش اور اس کا اظہار، اور بسا اوقات دیکھا گیا کہ مقالہ نگاری بھی ہوئی، مقالے پڑھے گئے، لیکن ورکشاپ کا جو اصل مفہوم ہے وہ ورکشاپ سے ہے کہ جس طرح ہم چیزوں میں، جس طرح ہم کمپنیز کی ورکشاپ دیکھتے ہیں کہ جہاں مینوفیکچرنگ ہوتی ہے یا مینٹیننس ہوتا ہے، تو یہاں علمی ورکشاپ کا مطلب بھی ہے کہ تربیت، یعنی جو موضوع منتخب کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں صرف اٹس ناٹ جسٹ ٹو ٹیل، جسٹ ٹو انفارم، اٹس ٹو ٹیچ، ٹو انٹریکٹ ود دا اسٹوڈنٹس، مختلف طریقوں سے ان کو ان کے ذہن میں اتارنا۔ تو یہ دراصل یہ تدریس ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو یہاں صرف ایک طرفہ بات کہہ دینا نہیں ہے، بلکہ انٹریکشن ضروری ہے۔ تو نہ خطابت ہو، نہ مقالہ نگاری ہو، مقالے پیش نہ کیے جائیں، بلکہ سکھایا جائے اور سمجھایا جائے۔ فقہ یہ اس تربیتی کیمپ کے جو
مضامین کا انتخاب کیا گیا، جیسا کہ کہا جاتا ہے فقہ البخاری فی تراجم